إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج رمضان کی 24 تاریخ ہے، یعنی رمضان کے 24 دن گزر چکے ہیں. اب ہمارے پاس رمضان کے 5 یا 6 دن اور باقی ہیں. رمضان کا آخری عشرہ بہت اہم ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں اللہ کی عبادت جم کے کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی عبادت، آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جایا کرتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میعذرہ. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وشد میعذرہ، اور آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی پورے ایکٹیو ہو جاتے تھے. 20 دن جو عبادتیں کی گئی ہیں، آخری 10 دن اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں شب بیداری کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں ان عبادتوں کا خاص خیال رکھیں. یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت پا گیا تو 1000 مہینے کی راتوں میں جتنی عبادت کرے گا اس عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے، بہتر ہے. اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں. ایک بات میں آپ کے کان میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر رات، ہر جو طاق رات ہے اس میں کچھ نیکیاں ایسی کریں جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے. مثال کے طور پر ایک طاق رات میں ہم تھوڑا نوافل کا اہتمام زیادہ کریں گے، ایک طاق رات میں ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں گے، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات زیادہ تقسیم کریں گے، تو ان 5 راتوں میں جو بھی رات ہے ہمیں وہ رات ضرور مل جائے گی. تو ان راتوں میں ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. یہ راتیں بڑی اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں کو
آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور آخری عشرے کی طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. اس کو چھپایا کیوں گیا؟ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا، اور میں باہر نکلا کہ میں تم کو بتا دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. میں ان کی صلح صفائی میں لگ گیا اور میرے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کون سی رات ہے وہ بتائی گئی، لیکن بعد میں اٹھا لی گئی، آپ کے عقل سے وہ چیز نکال دی گئی. اس میں اللہ کی مصلحت ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت کثرت سے کریں. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جھگڑے لڑائی سے، اختلافات سے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ بتا دیں. اگر وہ دو صحابی جھگڑا نہ کیے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے جھگڑے کو میں صلح کرانے لگا، اتنے میں وہ چیز ہمارے دماغ سے نکال دی گئی. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں سے رحمتیں روٹ جاتی. آج جو ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج لوگ اختلافات میں پڑ گئے ہیں. اختلافات کی بات چھوڑو، جس پر اتفاق ہے کم سے کم اس پر تو عمل کرو. نماز پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، روزہ رکھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرنے میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے. جو متفق علیہ باتیں ہیں اس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو اختلافی باتیں ہیں اسی کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی ختم کرتے ہیں. اچھے اور نیک لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اختلاف سے دور رہیں، جو متفق ہیں اس پر عمل کریں، آخرت کی فکر کریں، عاقبت کی فکر کریں. لیکن ہمارا حال ایسا نہیں ہے. ہم ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم غلط اور اختلافی چیزوں میں بھی اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں. یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اختلاف سے دور رہیں، جو باتیں متفق ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا تھا اس وقت اس کی ضرورت زیادہ تھی، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت زیادہ تھی. شب قدر کی یہی دعا افضل ہے، ہمیں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اور دوسری دعائیں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے پوری رات صرف اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی الحمدللہ پڑھنا چاہیے. افضل ہے، بہتر ہے. لیلۃ القدر کی خاص دعا یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہم مانگ سکتے ہیں. ہماری روزی کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑگڑائیں. لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم اپنی روزی کو اللہ سے مانگیں. آج جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، آفسیں بند ہو گئی ہیں، کمپنی اور کارخانے بند ہو گئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، توبہ کریں کہ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ ماحول کو سازگار کر دے، اے اللہ حالات کو بدل دے، اے اللہ لوگوں کو اپنی روزی روٹی کمانے کا موقع فراہم فرما. ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اگر قدر کی راتوں میں ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ میرے بھائیوں، چند ایام باقی رہ گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. خصوصاً ایسے موقع پر ایک ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں. اے اللہ، یہ بیماری تو کیوں بھیجا ہے ہمیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہو، تو اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، تو نے اگر یہ عذاب بھیجا ہے تو اے اللہ ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ تو اس عذاب کو ٹال دے، اے اللہ اس بیماری کو دور کر دے. شب قدر کی مبارک راتوں میں اس کا ہم خصوصی طور پر اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہ دن دور ہو جائیں گے.
یہ مصیبت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو ایسے ہی کیسے واپس کر دوں۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ لیکن ہماری دعائیں فی الحال جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر اللہ کی کیا مصلحت ہے یہ اللہ کو معلوم۔ جرم کیے ہیں تو سزائیں ملیں گی، سزاؤں کے بعد پھر راحت ملتی ہے۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کی جرائم ہیں، یقیناً یہ کچھ لوگوں کی گناہوں کے اثرات ہیں جو آج پوری دنیا میں اتنے جراثیم پھیل چکے ہیں کہ انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے، باہر نکلتا ہے تو منہ چھپا کر نکلتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کے، ہمارے کرتوت کے اثرات ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وباؤں کو، ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آخری ایام میں اپنے غریب بھائیوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ جہاں بھی ہم رہتے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے۔ امیر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ غریبوں کا خیال کریں۔ عام دنوں میں امیر غریبوں کا خیال کرتا ہے، ایسے موقع پر جب لوگوں کی دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، ایک غریب آدمی کام پر نہیں جا سکتا ہے، امیر جو پریشان ہیں وہ سوچیں کہ ہم امیر ہو کے اتنا پریشان ہیں تو غریبوں کی پریشانی کتنی ہوگی۔ ایسے موقع پر ان غریب بھائیوں کی مدد کرنا، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے، اور آئے گا، یقینی یہ بات آئے گی، کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم خود پریشان ہیں، ہم دوسروں کی مدد کیا کریں۔ ایسے موقع پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو تھوڑی اور بڑھا لیجئے، جو زیادہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ذرا ختم کر دیجئے۔ ہم پریشان ہیں، یقیناً روزانہ گوشت مچھلی کھانے والے، ہم گوشت مچھلی ذرا کم کر دیں، دال روٹی پر آ جائیں، سبزی بھاجی پر آ جائیں، لیکن کسی کے غریب کے گھر میں چولہا جل جائے، کسی غریب کا پیٹ بھر جائے۔ ہمارا اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ بھوکے رہتے تھے، لوگوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے، اپنے بدن کے کپڑے اتار کر دوسروں کو دے دیتے تھے۔ یہ ایسا وقت آیا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنی ہے۔ ہمیں اس اسٹیج پر پہنچنا ہے، ہمارے پاس بیلنس ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے تب ہم دے رہے ہیں، نہیں۔ آج ان چیزوں سے اٹھ کر کے ہماری ضرورت کو کم کر کے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئول ہوں گے کہ بہت سارے غریب، محتاج، فقیر، بیوہ، یتیم تڑپ رہے تھے جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا، تم نے ان کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا موقع ہے کہ ہم بڑھ کر کے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ ہمارے اسلام نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے تاکہ امیر غریب سارے لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ہر آدمی فطرہ ادا کرے، صدقۃ الفطر، جو 2.5 کلو ہوتا ہے، اناج جو ہم کھاتے ہیں، گیہوں ہو، چاول ہو، آٹا ہو، جو ہو، پنیر ہو، جو بھی ہے، 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے، امیر غریب چھوٹا بڑا مرد عورت سب کی طرف سے نکالا جائے گا۔ ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالنا فرض ہے عید کی نماز سے پہلے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے۔ عید الفطر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے صدقۃ الفطر کے لیے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان اختلاف سے بالا تر ہو کے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اختلاف سے بالا تر ہو کر کے ہمیں اختلاف سے بچنے کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ اناج نکالا جائے۔ آپ اختلاف میں نہ پڑیں، آپ اناج ہی نکال دیں، اختلاف سے بچ جائیں۔
اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے پیسہ تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے اجازت دی ہے۔ اختلاف سے بچیں اور جو شریعت میں واضح ہے، جس پر اجماع ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ نماز عید کے لیے بہتر طریقہ ممکن ہے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمیں عید کی نماز گھروں میں پڑھنی پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے آپ غسل کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، اپنے بچوں کو لے کر کے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر کے، مرد و خواتین کو لے کر کے باہر نکلتے تھے۔ نکلنے سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ عیدگاہ میں پہنچتے تھے، آپ 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، جس میں نہ کسی طرح کی تکبیر، نہ اذان، نہ 2 رکعت نماز سے پہلے کوئی نفل، نہ 2 رکعت نماز کے بعد کوئی نفل۔ عید کا طریقہ 12 تکبیر زوائد کے ساتھ، پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں، 7 اور 5 12 تکبیر زوائد کے ساتھ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے دروازے کھول دے اور ہم سب لوگ مل کر کے عید ایک ساتھ اکٹھا منائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، رات میں بھی دعا کریں گے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں عاجزانہ طور پر کہ آپ بھی ليلۃ القدر کی راتوں میں اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں کہ اے اللہ رمضان تو گزر گیا، عید تو منانے کا موقع دے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، ممکن ہے کھل جائیں اور ہم عید ایک ساتھ منا سکیں۔ ہماری دعائیں ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ لیکن اگر نہیں ایسا موقع ملا تو اپنے گھروں میں عید کی نماز منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ منائیں، خوشیاں منائیں۔ اسلام نے خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا حیض والی عورتیں بھی آئیں، پردے والی عورتیں بھی آئیں، سب لوگ شریک ہوں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ حیض والی عورتوں کو عیدگاہ میں بلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، حیض والی عورت روزے نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا، کہا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ عید کے دن خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے، مسلمانوں کی اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اللہ سے رویا جائے، گڑگڑایا جائے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے ذات سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نئے حوصلے پیدا کرو۔ آج ہم لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں، آج ہم لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان گھبراتا نہیں ہے۔ نئے حوصلے کے ساتھ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں کو حوصلہ دیا جائے۔ زندگی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، جب تک جیو شان کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیو۔ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، نئے حوصلے کے ساتھ دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ دن ضرور دور کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو حکم دیتے تھے کہ وہ عیدگاہ میں آئیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے مسجدوں کے دروازے، عیدگاہوں کے دروازے خواتین کے لیے بند کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خانقاہوں میں جانے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مندروں میں جانے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ چرچوں میں جانے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ درگاہوں پر جانے لگی۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد میں ان عورتوں کا حصہ دیا گیا ہوتا، اگر عیدگاہوں میں ان عورتوں کا حصہ دیا گیا ہوتا، تو آج ہماری یہ مائیں بہنیں برقع پہن کر کے خانقاہوں میں، درگاہوں میں اور مندروں میں اور چرچوں میں نہیں جاتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم 10,000 20,000 کے لوگوں کے لیے مسجد بناتے ہیں، 100 200 500 خواتین کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے؟ کیا ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے نماز پڑھیں اور ہماری عورتیں، ہماری خواتین مسجدوں سے دور رہیں؟ انہی گمراہیوں کا نتیجہ ہے کہ آج خواتین انہوں نے اپنا دوسرا مقام تلاش لیا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، عید کے دن جائز خوشی مناؤ۔ خوشیاں منانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے صحابہ سے ملتے تھے، عید کی مبارکبادیاں دیتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے اور ہمارے سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ خوشیاں منانا،
صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ تھا جو عید کے موقع پر اپنے کرتب دکھاتا تھا، تلوار لاٹھیاں کھیلتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ عید کے دن غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ حرام کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا۔ آج ماڈرن مسلمان غیر محرم عورتوں سے، چچا کی چچیری بہن، پھپھیری بہن، خلیری بہن، یہ سب حرام ہے، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، حرام ہے۔ عید کے موقع پر یہ سب کام ہوتے، غیر محرم عورتوں سے گلے ملا جاتا ہے، معانقہ اور مصافحہ کیا جاتا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بھئی کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے، رکھے یا نہ رکھے اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن رمضان میں داڑھی نہیں چھلانا، عید کے دن ہی داڑھی چھلانا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بقرعید کے دن، عید کے دن، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نیا کپڑا پہنتے ہیں تو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبین ففی النار من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ تو ٹخنے سے نیچے پیجامہ، کرتا، پینٹ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فلم بینی کرنا، ایسے تو حالات نہیں ہیں، لیکن پہلے آدمی کو گناہ کرنے کے لیے پیسے اکٹھا کرنا پڑتا تھا، لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے، دوستوں کو اکٹھا کرتے تھے، اس کے بعد تھیٹر میں جاتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب گناہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، ہمارے گھروں کی اسکرین پر، ٹی وی میں آ گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ہماری موبائل میں، ہمارے نیٹ میں گناہ کے تمام طریقے موجود ہیں۔ عید کے موقع پر لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ میرے بھائیوں، روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، عید میں 4-5 روز باقی ہیں، 5-6 روز باقی ہیں، یہ ہماری اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک لمحہ، ایک رات، ایک دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، آخری لمحہ ہو سکتا ہے، لیکن واللہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے، لوگوں کو کسی طرح کا خوف اور ڈر ہی نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں جو اللہ سے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، ورنہ اکثریت ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی عذاب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے ہماری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جس سے ہماری بات چیت نہ ہو، جس سے ہم دور ہو گئے ہیں، اللہ کے واسطے اس سے بات چیت شروع کر لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، معلوم نہیں کل کیا ہوگا، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہو، دلوں کو صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو۔ ایک زمانہ تھا کوئی آدمی مر گیا تو ہم سوچتے تھے اس میں ہزاروں آدمی اکٹھا ہوں گے، آج لوگ مر جا رہے ہیں 5 آدمی 6 آدمی مشکل سے جنازے میں اکٹھا ہو پا رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر آتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کس نے نماز پڑھی، کس نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ، مقدس راتیں، مقدس ایام، آخری ایام گزر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اللہ سے رو لو، گڑگڑا لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اللہ سے توبہ تو کر لو، کم سے کم اپنے دل کو اطمینان تو کر لو کہ ہم نے اللہ سے مانگا، ہم نے اللہ سے توبہ کی۔ یقیناً عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے۔ یہ آخری ایام بہت اہم ہیں، اللہ کے واسطے یہ 5-6 دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرو، حالات سے نپٹنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ مصیبت کی گھڑیاں دور کر دے، اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی
حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دکانوں کو، ہماری آفسوں کو، ہمارے کارخانوں کو دوبارہ کھول دے مولا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھی جو گزر گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی نصیب فرما مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ مولا، اور جب دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ بے وفائی سے، غداری سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔